انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے. کہا پھر چلو نماز پڑھو. نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو, آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ. ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے, اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی, نبی تو نبی ہوتا ہے. اور کیا ان کا حال تھا, خون و خون, اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی. نماز نہ چھوڑا, نماز نہ چھوڑنا, کوئی عورت نہ کوئی مرد, نماز نہ چھوٹے. اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو, کبیرہ گناہوں سے, بڑے گناہوں سے بچو, بڑے گناہوں سے بچو. توبہ کر لو معاف, توبہ کر لو معاف. ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامد موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. علقمہ آپ دوڑے ہوئے گئے, ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں. کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں. راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض. بلاؤ. وہ آ گئیں. آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں. کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں, بہت نیک بچہ ہے, تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے. مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں. پہلا قصور ماں باپ کا. انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے, بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی, معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی, اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں, میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے, قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو, کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا. پیسہ نہ بچاؤ, سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے, پیسہ پراپرٹی نہیں ہے, سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں. یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟